آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں استاد، معلم، ڈرامہ نگار، شاعر، ادیب اور مصنف جناب اصغر ندیم سید۔ تو کرتے ہیں ان سے گفتگو۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک فرخ، آپ بتاؤ؟ اللہ کا شکر ہے، فرسٹ کلاس۔ ماشاءاللہ۔ شاہ جی آپ استاد ہیں کہ دانشور ہیں؟ کہ بنیادی طور پر یہ دونوں رول، ایک پڑھے لکھے جو سوسائٹی کو بدلنا چاہتا ہے یا جو کوئی ڈریم رکھتا ہے، دونوں رول ایک ہی ہے، تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ بحیثیت استاد بھی ہمیں وہی انسپریشن اسٹوڈنٹس کو دینی ہوتی ہے جس سے وہ انلائٹنڈ ہو اور محض ڈگری کا علم نہ لے، بلکہ اس کے علاوہ سوسائٹی کا، دنیا کا جو ایکسپوجر ہے، جو ہمارے پاس کتابوں کا علم ہے یا تجربہ ہے، وہ ہم اس تک پہنچائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں میں تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہے، اور دانشور کا ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ذرا زیادہ ہو جاتی ہے۔ شاید میں اپنے آپ کو دانشور نہ کہوں، کیونکہ وہ ایک اسکالرشپ ایک اور لیول پہ جاتی ہے۔ اگرچہ ہم اسٹوڈنٹ تو ہیں اسکالرشپ کے، لیکن میں شاید آپ یہ نہ لوں، بڑی ہمبلنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان میں تو ہر لکھنے والا دانشور ہے آج کل۔ بس وہ دیکھیں، میرے نزدیک ہم نے جن دانشوروں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے ہیں فروخ، ان کا ذکر مجھے مزہ دیتا ہے۔ مثلا پروفیسر قرار حسین، مثلا سبط حسن، مطلب یہ وہ اسکالرشپ ہے جو فیصل، یہ وہ اسکالرشپ ہے کہ جس نے کئی نسلوں کو متاثر کیا، کئی امپیکٹس پیدا کیے، اور یہ وہ علم تھا جو انہوں نے یوں بیٹھے، کہیں ادھر بیٹھ کے کہیں ادھر بیٹھ کے، کسی محفل میں کسی مجلس میں انہوں نے اس طرح سے بانٹا۔ ہم ان کو سنا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے جب بھی ہمیں کوئی موقع ملتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اسکالرز کی، لیکن اب یہ جنریشن اب ہے نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو میرا بھی مشاہدہ ہے، میں اس اسکول آف تھاٹ سے متفق ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہیں، تعلیمی نظام ہیں مختلف ہیں، اس میں انٹلیکٹ کا فقدان ہے۔ میں عرض کروں، ایک زمانہ تھا جب ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں وہ لوگ آتے تھے جو بائی چوائس آتے تھے، اور وہ کریٹیو بھی ہوتے تھے، کیریئر بنانے آتے تھے، کنٹریبیوٹ کرنے آتے تھے، اور ان کو اس چیز سے نفرت تھی کہ وہ کوئی ڈپٹی کمشنر بن جائیں یا کمشنر بن جائیں یا بڑا عہدہ لے لیں۔ وہ پڑھنے لکھنے والی نسل تھی۔ صوفی تبسم صاحب تھے، پروفیسر اجمل صاحب تھے، بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ لوگ بائی چوائس آتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی اور نوکری نہیں ملتی تھی۔ خود میں ذاتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑ کے 72 میں لیکچرر ہوا، جان کے ہوا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پڑھنے لکھنے کے ماحول میں نئی نسل کے ساتھ خود بھی سیکھتا ہے، اور آدمی سیکھتا ہے، اور آپ کا رشتہ اسکالرشپ سے، علم سے جڑ جاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، گرو کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ اب نہیں ہے۔ اب تو کیریئر یہ زمانہ پاکستان میں نہیں ہے یا پوری دنیا میں نہیں ہے؟ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہے۔ اس کی وجہ کیا بنے؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ انڈیا ہمارے ساتھ ہی ہے نا، وہاں پر راتوں رات امیر ہونے والے قبضہ گروپ نہیں پیدا ہوئے۔ وہاں پر جو پچھلے 20 سال میں دولت کی لوٹ کھسوٹ اور یہ راتوں رات امیر ہونے والے اور راتوں رات اقتدار کرنے والا ایک ہی کلچر نہیں ہے؟ یہ دونوں نے کولیبریٹ کر لیا ہے۔ اب دونوں ایک امبریلا کے نیچے آ گئے ہیں کہ حکومت کی چھتری لے لیں تاکہ ہمیں آسانیاں ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ کلچر انڈیا میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، سری لنکا میں نہیں۔ میں تو اپنوں سے جو ریجن میں ہے، جو ہماری طرح سے وہاں نہیں ہے۔ وہاں آج بھی انڈیا میں پروفیسر چاہے موٹر سائیکل پہ آتا ہے، چاہے سائیکل پہ آتا ہے، وہ مطمئن ہے، وہ خوش ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں اسی جگہ پہ رہوں۔ اس کو ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہاں پر مصنوعی طبقے 3-4 جو ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے۔ مثلا ہمارے مصنوعی طبقے میں بتاتا ہوں، قبضہ گروپ، لینڈ مافیا، ٹھیک ہے، باہر سے جو لوگ پیسہ کما کے آیا، پھر انہوں نے یہاں آ کے ایک نئی کلاس پیدا کی، اور اس کے علاوہ آپ کی انٹیلیجنشیا میں نہیں لوگ آئے اس قسم کے فیک۔ میں عرض کرتا ہوں، نہیں، جو دولت کی ریل پیل میں آئے ہیں نا، میں ان کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کے سوشل ایلیٹ ہے،
اچھا اس میں آپ کی بزنس کلاس ہے، جس نے ٹیکس بچایا، جس نے کیا بچایا، حکومت کو ملک کو نقصان پہنچایا، امیر ہوا. یہ سارے مختلف پھر ان کے کیڈرز ہیں نا. ٹھیک ہے. پھر ان میں سیاست دان بیچارہ بدنام ہے، وہ ہو گیا، کچھ حصہ ان میں بھی آیا، اسی میں وہ بھی کچھ حصہ اس میں بھی آیا. پھر بیوروکریسی اور جو بڑے عہدوں کے لوگ ہیں، جو بینکرز ہیں، یہ ایلیٹ، انہوں نے کس طرح لوٹا، انہوں نے ٹکا کے لوٹا. آج روز آپ دیکھتے ہیں سینٹ کی جو کمیٹی ہے روز چیختی ہے کہ اربوں روپے کا فراڈ ادھر ہو گیا، اربوں کا ادھر ہو گیا. یہ جو کلاسز آئی ہیں انہوں نے بیلنس خراب کیا سوسائٹی کا. اور اس کے خراب ہونے سے ایک مڈل کلاس بیچ میں سے ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو گئی، جو کہ طاقت تھی سوسائٹی کی. اور سول سوسائٹی ہمیشہ مڈل کلاس کی طاقت ہوتی ہے. اور اگر مڈل کلاس نہ ہو تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو کچھ کریٹیوٹی نہیں ہوتی. اور کریٹیوٹی کے ساتھ علم، ادب، فنون لطیفہ کے شعبے وہ سارے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسٹرانگ مڈل کلاس ہی یہ ان شعبوں سے ایسوسیٹ ہوتی ہے. اور ان کو جیسے شاعر، ادیب، یہ جو طبقے تھے، مصور ہے، پینٹر ہے، میوزیشین ہے، یہ سارے طبقے جو پہلے ہوتے تھے وہ اب اس طرح سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں. رول ماڈلز آپ کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کی جگہ رول ماڈلز جو لے رہے ہیں، اینکر پرسنز لے رہے ہیں، کالم نویس لے رہے ہیں، اور جو میڈیا پہ پرسنز ہیں وہ رول ماڈل. شاید یہ کالم نویس اور اینکر پرسن از ویری امپورٹنٹ فار می اسپیشلی. اینکر پرسن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیے دنیا میں اس کی ڈیفینیشن میں اگر بتاؤں آپ کے نزدیک، آپ پوری دنیا میں ایکسپوجر آپ کا. جی میں نے سارے بی بی سی سی این سب کو اچھی طرح سے سکین کیا ہے، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں یہ علم یونیورسٹی، آپ کا شعبہ ہے میرا. سو جناب اینکر پرسن بکرات نہیں ہوتا، اینکر پرسن حکومتیں نہیں بدلتا، نہ بدل سکتا ہے، رائے بھی نہیں دیتا. یہ اس کا رائٹ نہیں ہے. اس کا رائٹ صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ایشو کو انٹروڈیوس کرائے، وہ پرسنالٹی کو انٹرویو کرے، لیکن اپنی اینگلنگ اور اپنا ایجنڈا اس پہ مسلط نہ کرے، اور کوئی ایسی باڈی لینگویج، کوئی ایسا ریفلیکشن وہ نہ دے جس سے جو ویور ہے وہ کوئی ایک زاویہ لے رہا، اس کا بائسڈ ہونا یا پارشل ہونا ظاہر نہ ہو. جی ظاہر. تو اینکر پرسن ویری کلیئر، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اس کا کام ہے اس رات کو ایشو کو انٹروڈیوس کرنا اور اس سے متعلق لوگوں سے رائے لینا. دیٹس اٹ. یہاں تو یہ لوگ خود رائے دان ہیں، رائے دان بھی ہیں اور حکومتیں بناتے گراتے بھی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک پریڈکشنز دیتے ہیں کہ لو جی یہ حکومت یوں ہو جائے گی، یہ یوں ہو جائے گی، ہو جانی چاہیے. اچھا، آپ کے مطالعے میں یہ جو زیادہ اینکرز آئے ہیں، جو پرائیویٹ میڈیا، جو عالمی سرمایہ داری نظام کا ایک وین گارڈ ہے، انفیکٹ بالکل ان کی کوئی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کے کریڈٹ میں موسٹلی جو ہمارے ہیں پرائیویٹ موسٹلی جو ہیں ان میں سے ایک کوئی کو ریٹن چھوڑ کر نہیں، ان کی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی جو اپنی ڈاکٹری چھوڑ کے آیا ہوا ہے، کوئی جو ہے، میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، ان کا جرنلسٹک ہے کسی کا، ٹھیک، رپورٹنگ کا ہے، جرنلسٹک ہے. اچھا میں مانتا ہوں کہ ان میں سے بعض کا تجزیہ ہوگا، میں مان لیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. بس میرا پوائنٹ صرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، اب دوسرا سوال، چونکہ یہ بھی آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور ایک ڈرامہ رائٹر ہیں، سوسائٹی کی جو ساری سوشل اس کی فیبریکیشن کو جانتے ہیں. کالم نگاری نے بھی پاکستان میں بڑا ایک کہنا چاہیے کہ اپنی ایک سٹیٹس بنایا. یہ کالم نگار جو ان سا ہوتا ہے اس کی کوئی اسپیشلائزیشن ہے، یا وہ ہر شعبہ سیاست کا ماہر ہوتا ہے، اکانومی کا، پالیٹکس کا، جیو اسٹریٹجک پالیٹکس کا، ریجنل پالیٹکس کا، اور وہ حکمرانوں کو جا کے مشورے دیتے ہیں اور حکمران بھی ان کے مشورے مانتے ہیں؟ یہ کیا فینومینا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں ہے. اب ذرا میں تھوڑا ایک سیکنڈ لوں گا کہ یہ بھی اسی گلوبلائزیشن کا حصہ ہیں، اس عالمی سرمایہ دار، بالکل اس کا یہ حصہ ہے. میں ثابت کیسے کر رہا ہوں یہ بھی تو سن لیجئے نا. یہ سارے اس گیم کا حصہ ہیں جو آ رہی ہے اور جس میں یہ غریب ممالک کو پھنسایا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو رول ماڈلز چیلنج کیا کرتے تھے حکومت اتھارٹیز کو، وہ رول ماڈلز تھے شاعر، ادیب، انٹلیکچوئل، یہ لوگ ہوتے تھے. اچھا وکلا، ناظم حکمت، یس، یہ لوگ اتھارٹیز کو چیلنج کیا کرتے. فیض صاحب، حبیب جالب یہ کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا ان کو خاموش کرو، ان کو سوسائٹی سے ہٹا کے ان کی جگہ ایک نیا رول ماڈل کریٹ کر کے رکھ دو، فیک بنا فیک ہو. اچھا
اس کے لیے ان کو جو کام کرنا پڑا وہ تو ذرا سن لیں. ان کو کام یہ کرنا پڑا کہ نیوز چینل زیادہ سے زیادہ کھول دیے جائیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ نیوز تو ایک دن پہلے نکل جائے گی, سب نے سن لی, تو اخبار اگلے دن جو چھپے گا اس میں سے کسی کو نیوز سے دلچسپی نہیں ہوگی. صحیح ہے, نہیں ہوگی نا, اس لیے کہ وہ تو رات کو چل چکی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اندر کے صفحات میں کالم نویس کی جگہ بنائی جائے. تو وہ خبر تو کوئی پڑھ نہیں رہا, اب اوپینین میکنگ, اوپینین بلڈنگ اور اوپینین کے حوالے سے کالمسٹ کو پرومیننٹ کیا جائے. اب اخبار کالم کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے, اچھا, خبر کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خبر تو انہی آ چکی ہوتی ہے, اسی میڈیا میں آ چکی ہوئی ہے, کئی بار آ چکی ہے. اس لیے یہ بھی اسی گلوبلائزیشن کے کلچر کی پیداوار ہے, ضرورت ہے, تاکہ لوگ ان رول ماڈلز پہ بلیو کریں. اس لیے کالمسٹ کو یہ ایک موقع مل گیا. اب مسئلہ پتہ کیا ہے, سچ بولوں جی فرمائیں, یہ سارے کالمسٹ کہیں نہ کہیں بکے ہوئے ہیں. اچھا, ایفیلیٹڈ ہیں, ان کے انٹرسٹ ہیں, یہ ایجنڈے کے ساتھ ہیں. بالکل بالکل, کوئی کسی کے ساتھ ہے, اور اب تو یہ اوپن ہے. اچھا, کیونکہ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں, دوسرا نظر کہتا ہے میں اس کے ساتھ. نظر آ جاتا ہے, جو آپ کا ان کا کالم ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہیں اور یہ کس لیے اس اخبار میں ہے. سو یہ چیزیں اب لوگوں کو پتہ ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, لیکن آپ کی بات اہم ہے. تو اب میں وہیں آتا ہوں کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے, ڈیولپ کیا گیا ہے کہ وہ کھلاڑی انٹرنیشنل کیپٹلزم, جی, جو نیشنل کھلاڑی ہوتے تھے ان کے امیج کو ٹارنش کرو تاکہ لوگ ان کے رول ماڈل. آپ نے دیکھا جتنی ہمارے کھلاڑیوں کے خلاف پریس میں آتا ہے اتنا کسی اور جگہ نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ہمارے فلم سٹارز کے خلاف, ہمارے سنگرز کے خلاف, کہ یہ وہ طبقے ہیں جو رول ماڈل تھے, ان کو ہٹا دو تاکہ ان کی جگہ یہ آپ اپنی مرضی کا رول ماڈل لا سکو. اچھا, آپ کا دنیا کا ایکسپوجر ہے, مصر میں حسنین ہیکل ہوئے, کیا ہم نے 60 سال میں کوئی حسنین ہیکل پیدا کیا؟ یہ بات لمبی تو ہو جائے گی, لیکن میں نہیں کرتا لمبی بات. میں یوں عرض کروں گا کہ دیکھیں, جو ادارے بڑی شخصیات کو پروڈیوس کرتے ہیں ان اداروں کا رول آپ کے ملک میں ہے ہی نہیں. مثلا یونیورسٹیز ہوتی ہیں ہر ملک کی ایک ایسی انسٹیٹیوشنز جہاں سے برین ڈریم کے ساتھ بنائے جاتے ہیں یا جو اس میں آتے ہیں. آپ کی یونیورسٹیاں ہیں کیا؟ 1.5 تو یونیورسٹی ہے آپ کی ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو. اب اس میں بھی جو کلچر ہے ان یونیورسٹیز کا اور ان یونیورسٹیوں کے وی سیز کا جو کلچر ہے اور جو اس کی سارا بیوروکریٹک کلچر, ایجوکیشن کا کلچر ہے ہی نہیں. اچھا, پلس اتنی پاورز اور اتنے پیکیجز آپ دے دیتے ہیں چند لوگوں کو, وہ فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اپنے ارد گرد اپنے سے کمزور لوگ جمع کرتے ہیں. اس طرح وہ ڈپارٹمنٹ بیٹھ جاتا ہے تاکہ کوئی اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کر سکے. اب اس طرح سے یہ آپ کی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں ڈگری یافتہ جاہلوں سے. اچھا, اس لیے کہ انہوں نے ایک کرائیٹیریا رکھ دیا. اس کرائیٹیریا کے لیے ہر کوئی کسی نے بھاگنا شروع کر دیا کہ میرے 80 پیپرز جو ہیں کسی چھپے ہوئے. اب ان کو جو جگہ ملی انہوں نے فیک چھپوایا, اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اچھا, وہ اب انہوں نے اپنا پیپر میرٹ تو پورا کر لیا. اچھا, جب پیپر میرٹ پورا کر لیا, آگے چالاکی, آگے ان کے لنکس, آگے لابینگ, اس طرح کر کے وہ ان اونچے عہدوں پہ سب اس وقت بیٹھے ہیں. اس لیے کوئی حسنین ہیکل نہیں بن سکتا, کوئی نوبل لاریٹ آپ کے ہاں نہیں آ سکتا, کیونکہ آپ نے میڈیاکرز اور اس سے بھی نچلے لیول کی سوچ جو ہے وہ آپ پال رہے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ طالبان آ جاتے تو انہی یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے اور اس کے پالے ہوئے اسٹوڈنٹس نے ان کو ویلکم کرنا تھا. یہ مائنڈ سیٹ اس وقت ہو رہا ہے, لیکن کسی گورنمنٹ کو نہ اس کے پتہ ہے, نہ کوئی گورنمنٹ اس پہ سوچ رہی ہے, نہ اس نے سوچا کہ یونیورسٹیوں کے اندر کے کلچر کو برائٹ کیسے کرنا. اچھا, جو 2008 میں ایک الیکشن ہوئے اس میں ایک ایسا مینڈیٹ ملا جس میں مختلف جماعتوں کو مینڈیٹ ملا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا کنسنسس بھی ہے کہ سویپنگ میجورٹی ملنے سے ایک ڈیموکریٹک اتھارٹیرینزم بھی آتا ہے. تو کیا نئے حکومت بنانے والوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے علاوہ جو انٹیلیجنشیا ہے, شاعر, ادیب, دانشور گاؤں دیہات میں پھیلے ہوئے, ان کو اکٹھا کریں, ان سے سمجھیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟
अच्छा, अब इसमें फिर वही इदारों का रोल आता है जी कि आपके कल्चर के जो इदारे हैं उन सब में ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं। सुनते जाइए फरूख जी, जो सरकार के जो सरकार ने जितने भी इदारे कल्चर के नाम पर, लिटरेचर के नाम पर बनाए हैं, उनमें नीम अदीब, अच्छा, और अफसर उनके सरबराह हैं। वो अफसर जो सरबराह हैं वो अपनी रोटी रोजी के लिए करेंगे या मुल्क के कल्चर के लिए करेंगे? अच्छा एक सतह तो ये है, उनको कख नहीं पता, उनको अपने सरकारी दौरों से गरज है। फिर अभी तक आपके फेडरल में कल्चर का मिनिस्टर नहीं लग सकता, क्योंकि सियासी हुकूमतों के लिए कल्चर अहम नहीं है। नहीं है। अच्छा, वो अभी तक आपके पंजाब में 3-4 इदारे ऐसे हैं जिनमें कल्चर के, जिनमें कि प्रॉपरली सही बंदे लोग नहीं है। क्यों? जो इसलिए कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है, मतलब वो नहीं समझते कि ये कोई अहम चीज है। और इसी वजह से तो फिर आपके मदरसों में जो कुछ पलता है, जो कुछ होता है, फिर आप लेकिन शाह जी, आप 60s के लोग हैं। दुनिया ने ये देखा कि जहां भी तब्दीली आई, इंटेलेक्चुअल्स लाए, पॉलिटिशियन उसका इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन या कल्चरल रेवोल्यूशन लाया जाए? मैं कर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि जो 70s के इंटेलेक्चुअल थे, पोएट्स थे, आपने देखा होगा कि भुट्टो ने कितनी अहमियत दी थी उनको। भुट्टो साहब जब आए, फैज साहब को लाए, नहीं सबको लाए। अच्छा, अब्दुल्ला मलिक को लेते थे, उन पर नकात को लाए, उस वक्त सादकैन थे, सब जितने लोग थे। उसके बाद वो नहीं रहे, वो इसलिए कंटिन्यूटी। कि भुट्टो साहब ये बात जानते थे कि अगर मैंने मुल्क में कोई तब्दीली लानी है तो जो उस्ताद, पहली बार उस्ताद को 7 तरक्कियां देकर भुट्टो साहब ने इज्जत देने की कोशिश की। यकीनन ये भुट्टो साहब ने किया कि भाई उसने पता था कि उस्ताद इंटेलेक्चुअल, शायर, अदीब के उसमें आके बैठ जाते थे। उनको पता था कि ये तबका है जो वैनगार्ड है, तब्दीली लाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि रोटी रोजी के चक्कर में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि जो मिडिल क्लास का शौक था लिटरेचर में आने का, वो मिडिल क्लास अपनी रोटी के लालों में पड़ गई, मादूम हो गया। अब शायर पैदा होता है देहात में, वो गरीब और ओरिजिनल शायर, ओरिजिनल है, लेकिन उसकी औकात नहीं कि लाहौर आ सके, ठीक है, या वो उसकी मीडिया तक रसाई हो, वो वहीं बेचारा रह जाता है। हाँ। और किसी गवर्नमेंट को ये नहीं हुआ कि इन इदारों को बढ़ाया जाए या इनकी और शाखें। आपका जो एकेडमी अदबियात है, उसमें जो साहब पहले रहे हैं, उन्होंने सिवाय अपनी प्रमोशन के कुछ नहीं किया जी। अब उस वजह से ये उनका काम है कि वो गवर्नमेंट्स को बताएं कि जो मुल्क में अदीब शायर है वो क्या सोच रहा है, उसके ट्रेंड्स क्या है, जो आता है वो अपनी प्रमोशन करके तो चला जाए। लेकिन जो हुक्मरान है वो भी सिर्फ कालम नगारों को दानिश्वर समझते हैं, इसलिए कि वो उनके पास एक ऐसी ताकत है कि जो पब्लिक में नेक्स्ट डे परसेप्शन चला जाता है, तो इसलिए वो समझते हैं कि ये बहुत अहम है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली के लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए या एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन की जरूरत है, उसका क्या डिजाइन हो सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एजुकेशन के नाम पे मजाक है जो पाकिस्तान में जी हो रहा है, तालीमी जी बिल्कुल बिल्कुल लेवल्स हैं मुख्तलिफ, बिल्कुल गलत है। देखिए, हमेशा पूरी दुनिया में ये है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए चलते हैं। आपने पब्लिक सेक्टर को मुसलसल खत्म कर दिया एक एक करके, और प्राइवेट सेक्टर को आपने मोटा होने का, परवरिश पाने का मौका फराहम कर दिया। दुकानों की तरह स्कूल खुले हैं, यूनिवर्सिटियां छोटे छोटे घरों में खुली हैं, नाम यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अब ये मजाक है ना। अच्छा, ना वो माहौल है, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास वो उस्ताद हैं, वो कैलिबर है। नतीजा आपका सामने है कि नई नस्ल जो बेचारी इतनी ज़हीन है, वो मजबूर है। अब 22,000 मेडिकल के टेस्ट, एंट्री टेस्ट में बच्चियां थी, 2,000 सीटें, 18,000 बच्चियां, वो टैलेंट है सारा, वो टैलेंट है, वो किधर जाएगा? वो फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि आपने इस तरह का चैनल्स बनाए हुए हैं कि जिसमें आपकी कोई गाइडेंस नहीं है कि आपको इस साल कितने डॉक्टर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितनी आपकी पार्टिसिपेशन किस सेक्टर में होनी चाहिए। कोई इसका बाकायदा डिजाइन मौजूद नहीं है, ना कोई नो हाउ है। उसके नतीजे में एक भेड़ चाल है कि MBA करना है। तो ये कैसे एक रेवोल्यूशन लाया जा सकता है? आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बड़ा कॉम्बिनेशन है आपकी पर्सनैलिटी में, तो कैसे तब्दीली का एक एजेंडा दिया जा सकता है? देखिए, जो दुनिया में जो दुनिया में है, वो दुनिया में यह है कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और उसके नीचे कॉलेजेस को, इदारों को, इंस्टीट्यूट्स को,
किया उन्होंने एक आदमी के हाथ में नहीं रखा, या उन्होंने एक ऐसा सिस्टम रखा है जिसके तहत उनके पास जेन्युइन पढ़े हुए लोग, जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो उसमें आते हैं। और फिर आगे जो आपके कोर्सेज हैं या जो आप डिज़ाइन करते हैं, ये तो सारे का सारा आप अमेरिका से लेके आए हैं, और वो अभी तक समझने में किसी को समझ ही नहीं आ रही कि किस तरीके से और सारा पेपर वर्क है, सारा नंबर गेम है, नंबर गेम। इंडिजिनस इल्म होना चाहिए या इंडिजिनस नॉलेज की बुनियाद पर इल्म होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ, चाइना में आप चले जाएं तो उनके यहाँ चावल लगाने का आर्ट जो है ना, वो इल्म जो है वो बहुत बड़ा इल्म समझा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि चावल वाले इल्म वाला गया तो उसने मुल्क में ज़राअत में रेवोल्यूशन पैदा करना है। सही है। आपकी ज़री यूनिवर्सिटियाँ कहाँ हैं? आज तक किसी ने कोई बीज, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा ज़मीनें खराब ही हुई हैं अब ना, तो बीज भी बाहर से आता है। बाहर से आता है, तो वो किस काम की? आपने कभी गौर किया कि उनको कैसे अपग्रेड करना है, कैसे आपने फ़ायदा उठाना है नए अलूम का? उसका कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जब आपने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा कि जी आपके कितने छपे हुए हैं, कितना आपका वो है, वो वही क्राइटेरिया है। मतलब आपका कहना का मकसद है जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें भी इंटेलेक्ट की कमी है, बेसिक उसमें हर चीज़ की कमी है। अच्छा। एक क्रिएटिव आदमी इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रह सकता। क्यों? कि क्रिएटिव आदमी डिग्रियों के पीछे नहीं भागता। क्रिएटिव आदमी हवस के चक्कर में वो फेक आर्टिकल्स नहीं छप पाता, क्योंकि वो तो जेन्युइन तो घोस्ट आर्टिकल भी लिखे जाते हैं, सारा कुछ है, सारा कुछ अखबारों में। अच्छा शाह जी, ये चूंकि एजुकेशन और दानिश्वरी जैसे आपने शुरू में फरमाया, ये किसी तब्दीली का वैन गार्ड होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़िया-उल हक का ज़माना आया, तो वहाँ से तो नहीं शुरू हुआ ये सारा स्टैग्नेशन? ये ज़्यादा ज़वाल तो वहीं से शुरू हुआ। तालीमी इदारों पे उन्होंने बाकायदा कब्ज़े हुए, और उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में सबसे बुरा जो काम किया वो ये कि तलबा तंजीमें ख़त्म हुई। अच्छा, आप उसके हामी हैं तलबा तंजीमों के? मैं देखिए, मैं तलबा तंजीमों का भी हामी हूँ, मैं मज़दूरों की तंजीमों का भी हामी हूँ, मैं सियासी कारकुनों की तंजीमों का भी हामी हूँ, इसलिए कि यही ग्रुप्स होते हैं जो तब्दीली लाते हैं। यही ग्रुप्स होते, आपके कितने सियासतदान इन्हीं यूनिवर्सिटियों से ग्रूम हुए थे, ठीक है? अब वो प्रोसेस ही खत्म हो गया, अब उसकी जगह पैसा आ गया, यूनिवर्सिटी का ताल्लुक ही नहीं रहा। अब लीडर बनने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, आपका पब्लिक कॉन्टैक्ट की ज़रूरत ही नहीं। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास एक नेटवर्किंग होनी चाहिए, आपके पास इलेक्शन लड़ने का गुर होना चाहिए, आपके पास वो पूरी जो एक सिस्टम होना चाहिए, वो हो। इसमें इल्म का, सियासत का भी ताल्लुक नहीं है। आप एमएनए बन जाएंगे। पहले ये नहीं था, पहले आपको डोर टू डोर कांटेक्ट करना। खुर्शीद हसन मीर बनता था, सारे जितने भी उस प्रोसेस से राज मोहम्मद खां होता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो होता था, सब थे। तो अब वो कैसे हो? अब तो आपके पास पैसा है, पैसा चाहिए, पैसा हो, अब मैंने बन जाए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में ये जो बहरान है सियासत का, ये बहरान सियासी है या आलमी सियासत का बहरान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ सियासी जमातें उस तरह से हैं ही नहीं जिस तरह कंसेप्ट है सियासी जमातों का, कि सियासी जमातों में अंदर इलेक्शन होते हैं, बाकायदा डेमोक्रेसी होती है, ख़ानदानों की पॉलिटिक्स नहीं होती, ज़ातों की पॉलिटिक्स नहीं होती, ठीक है, इलाकों की पॉलिटिक्स नहीं होती, और ज़मीनों की पॉलिटिक्स नहीं होती कि जी मेरी चूँकि ज़मीन है तो मैंने बनना ही बनना। ये नहीं होता। उसमें तो एक ओपन आपको नजरिए की पॉलिटिक्स होती है, सोच की पॉलिटिक्स होती है। एक तो ये कि आपके यहाँ वो सियासी निज़ाम नहीं है, वो सियासी पार्टियां उस तरह से ग्रूम ही नहीं हुई, ठीक है? पर्सनैलिटीज के साथ चल रही है ना। अब तो पर्सनैलिटी से भी आगे बात चला गया, माफिया के पास वो चला गया। अब क्या है कि आप उनको अपने में जगह देते हैं, वो खुद जीत के आ जाते हैं। आपको पता है कि मैंने अगर इसको टिकट दिया तो ये जीत लेगा, क्यों? इसके पास 10 करोड़ पड़ा हुआ है, 1 अरब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ लोग कहते हैं कि गैर मुल्की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है हमारी पॉलिटिक्स में, साम्राज्यी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, अभी भी देखने आ रही है। क्या ये साम्राज्यी मुदाखलत का शाखसाना है या अपनी नालायकियों का शाखसाना है? देखिए, बात तो अपनी नालायकियों पे ही आएगी कि हम जिस तरह डेवलप हुए, जिस तरह हमें जिस समत में जाना चाहिए था वो समत हमने खोई, ठीक है? अब होना तो ये चाहिए था, जहाँ से रास्ता गुम होता है रास्ते का सुराग भी वहीं से मिलता है, ठीक बात। हमने तो वो किया ही नहीं प्रोसेस।
ہم تو ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ میں جاتے رہے. سو اس کے نتیجے میں اب ہم اس حال کو پہنچے ہیں کہ ہماری کوئی آواز ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ جب آپ کسی سے قرضہ لینے جاتے ہیں, جب آپ کسی سے مدد لینے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ آپ کو اپنے اینگل دیکھے گا, اس کا رائٹ ہے یہ, اور اس میں تل ملانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ پیسے لینے گئے ہیں تو اس کا یہ حق ہے. آپ بینک میں جاتے ہیں نا قرضہ لینے, وہ 10 چیزیں آپ کی اتروا لیتے ہیں. بالکل ایسے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی لاؤ, یہ گروی رکھو, یہ فلاں چیز, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. تو اگر کوئی ملک میں اس کے خلاف ہوں گے قرضہ لے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو آپ کو اپنے ریسورسز کو جنریٹ کرنا چاہیے. مثلا آپ کے سب سے بڑے ریسورسز جو تھے وہ آپ کی زراعت ہے, اس کو آپ نے تباہ کیا, اور اس کسان کو پہلے آپ نے تباہ کیا. کسان کو تو مین سٹریم میں لائے نہیں آپ 70 کے علاوہ. جی ہاں, تو اس کو آپ نے ایک طرف کر دیا, اس کو بے روزگار کر دیا, اس سے زمینیں لے لی, ان زمینوں سے آپ نے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا دیے, بڑا بڑا یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو جب آپ اپنے پلے اپ کریں گے اپنی زراعت کے ساتھ, تو ظاہر ہے پھر باہر سے چیزیں منگانی پڑیں گی. تو ہم نے تو راستہ شروع میں ہی گم کیا نا. اس لیے اس نتیجے میں اب ہم پہنچے کہ سامراج کیا کوئی بھی للکار سکتا ہے, کیونکہ جب آپ اندر سے کمزور ہے, اندر سے مضبوطی ضروری ہے. اچھا شاہ جی, آپ کے ڈراموں کا موضوع بھی بڑے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے ہے. آپ فیوڈلزم کی کرختگی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں, جہاں سے آپ کا ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے. ڈرامے کا عروج جو ہے 70-80s میں ہوا, اور اس کے بعد پھر زوال ہوا, اس کی کیا ریزنس ہیں؟ کہ اس کی بھی یہی کارپوریٹ کلچر ہے, یہ مارکیٹنگ کا کلچر ہے, یہ گلوبلائزیشن کا کلچر ہے, کہ اس نے اپنے مارکیٹ مینیجرز بھیج دیے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کون سی پروڈکٹ چاہیے. پہلے تو ایک پی ٹی وی تھا جس کی ایک کمٹمنٹ تھی, اور جو کہ قائم رہی 90s تک, یا بعد میں آ کے وہ کمزور ہوئی. ورنہ جب تک ہم تھے یا ہم ہیں, جب تک کام کر رہے ہیں, جس کے ساتھ آج بھی میرا پی ٹی وی پہ ہی سیریل آن ایئر ہے, مگر کس موضوع پہ؟ یہ خدا زمیں سے گیا نہیں. کس حوالے سے؟ یہ موجودہ جو سوات آپریشن تھا, اچھا اس حوالے سے ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ سوچا گیا اور اس کو کیا گیا ہے. تو آج سے وہاں یہ کمٹمنٹ ہے آپ کی بھی دھرتی کے ساتھ اور پی ٹی وی کے ساتھ. بالکل ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک چیز ہوتی تھی کہ پی ٹی وی جو ہے یہ ایجوکیشن بھی دیتا ہے, اسٹیٹ چینل کا تو یہ بڑا بیسک یہ رول ہوتا ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے. ہم اس مینڈیٹ پہ کام کر رہے تھے, اور اس مینڈیٹ پہ ہم نے یہ ڈرامے لکھے, سب نے, میں نے نہیں, سب نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن جب ایک فری اکانومی آ گئی, فری مارکیٹ آ گئی, تو اس میں ہم نے پیسے بھی زیادہ لینے شروع کر دیے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے لینے تھے, اور کام بھی ان کی مرضی کا ہم نے لکھنا شروع کر دیا. ایک ظاہر ہے جو ہمیں پیسے دے رہا ہے تو وہ پھر اپنی کام مرضی سے لے رہا ہے. تو جو فلم کا زوال, فلم کے زوال کے تو بہت سارے اسباب ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, کہ جب آپ کے ملک سے مڈل کلاس ایلیمینیٹ ہونی شروع ہو جائے, یہ جڑے ہوئے ہیں, ساری سمپٹمز تو وہی ہیں. اچھا, پھر آپ کے ہاں یونیورسٹی سے ڈراموں کا کلچر ختم ہو جائے, یا مشاعروں کا کلچر ختم ہو جائے, کیونکہ وہیں سے شاعر پیدا ہوتے تھے, وہیں سے موسیقار پیدا ہوتے تھے, وہیں سے آرٹسٹ پیدا ہوتے تھے. تو وہ لیکن اب تو یونیورسٹی میں پابندی ہے, کچھ تنظیمیں یہ کرنے نہیں دیتی, کچھ بھی نہیں کرنے دیتی, کچھ بھی نہیں. تو اس کی وجہ سے اچھا, پھر جو ایک نسل تھی انڈیا سے آئی ہوئی جس نے اس انڈسٹری میں آ کے اپنا انٹلیکٹ دیا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی, اور اس کی جگہ وہ سرمایہ لے کے آ گیا جو بازاری لوگ تھے, جو تماش بین تھے. وہ سرمایہ آ گیا آپ کی فلم انڈسٹری میں. کچھ دیر تک تو وہ سرمایہ سسٹین کیا, لیکن کب تک؟ تماش بینی کا پیسے سے اچھی فلم نہیں بن سکتی. اچھا شاہ جی, پاکستان میں سیاسی کارکنوں نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی, اور میں ان کو قریب سے جانتا ہوں. پاکستان میں سیاسی کارکنوں کے حوالے سے نہ تاریخ لکھی گئی, نہ ڈرامے لکھے گئے. یہاں کے مورخ بادشاہوں کی تاریخ لکھتے ہیں اور لکھتے رہے, اور ڈرامہ نویس بھی جاگیرداروں کی کہانیاں یا تھوڑا ان کا ظلم دکھاتے رہے. پاکستان میں تبدیلی کی جو بنیادی وجہ بنی 88 کے بعد, وہ پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز تھے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے بتایا ضیاء الحق کے دور میں سب سے بڑا نقصان اسی چیز کا ہوا کہ پولیٹیکل پروسیس کو روکنے کے جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ سارے اپلائی. لیکن اب تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب وہی پلی ہوئی روایتیں, پلی ہوئی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اپنے انڈے دے رہی ہیں. تو ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے جو لیڈرز تھے پلے تھے, وہی آج لیڈر ہیں. جو وہ تھے, تو اس لیے اب تب وہ کیوں تبدیلی لائیں گے؟
ایک بات کی وہ تو کلاس میں بڑی اسپیسیفکلی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی پوچھ رہا ہوں. مطلب این جی اوز کے لوگ بھی بڑے پریولیجڈ ہیں, وہ جب اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ سیلریڈ لوگ ہیں. جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے لگاتا ہے. فاروق جی اس کو کیوں نہیں اسٹیٹس دیا میں یہی یہاں کے ادیبوں شاعروں نے 70s 80s کے بعد؟ میں پہلے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ سیاسی کارکن کو ختم کیا گیا, تباہ کیا گیا. ساتھ طالب علموں کی سوچ کو, وہ طالب علم نہیں ملیں گے آپ کو جو ریئیکٹ کرتے تھے. اب تو بل گیٹ بننے والے اب تو وہ طالب علم ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سے پیسہ کمانا ہے, جنہوں نے اپنے وہ علم حاصل کرنا ہے. بل گیٹ بننا چاہتے ہیں, ملک نہیں بنانا چاہتے. جو پیسے دے جائے وہ علم ان کو چاہیے نا آج. تو پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا. پہلے ایک اسٹوڈنٹ آتا تھا, وہ اپنی فری جو ہے وہ ایک اظہار کرتا تھا کہ میں نے یہ علم پڑھنا ہے یا یہ کرنا ہے, تو اس پہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی. اور سیاسی کارکن, اور سیاسی کارکنوں کو تو یہی میں نے کہا, جب سیاسی ادارے ختم ہو گئے, جب سیاستدانوں پہ پابندیاں لگ جائیں, سیاسی جماعتیں ختم کر دی جائیں, تو سیاسی کارکن کہاں آئے گا؟ کچھ دیر تک اس نے اسٹرگل کی, سندھ میں بھی پنجاب میں بھی. اس کے بعد وہ مار کھا کے بیٹھ گیا. ہر بار مار کھاتا تھا, کوئی اس کو اٹھانے نہیں آتا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ بریڈ, وہ سارا آپ کا کلچر, وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. اب کوئی سیاسی کارکن نہیں. اب تو آپ پیسہ دکھاتے ہیں, کارکن پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ورکر ہیں چند لوگوں بیچارے. کے. ہاں بالکل, وہ اس طرح سے کارکن نہیں ہے جو کمیٹڈ آ کے آپ کے لیے جان دے دیں, اس طرح سے نہیں ہے. اچھا شاہ جی, یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ سرائکی جو ہے وہ پنجابی کا لہجہ, اور کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ سرائکی ایک علیحدہ زبان ہے. آپ میرا واضح ہے, سرائکی علیحدہ زبان. اس کی تاریخ زیادہ قدیم ہے پنجابی سے؟ تاریخ بھی قدیم ہے, اور اگر آپ اس کی جڑیں جا کے دیکھیں تو یہ تو سکندر اعظم سے بھی بہت پہلے کی. کیا یہ انڈس کی لیگیسی ہے بولنے والی زبان؟ بالکل ہے. اور اس سے بھی پہلے کہیں دریائے ہاکڑا کی تہذیب جب تھی چولستان میں, تو اس سے بھی یہ پیچھے کی تہذیب بالکل بہت پرانی. لیکن براہوی جو انسی ہے وہ کہتے ہیں کہ لیگیسی ہے, موہنجو داڑو کی بولی جانے والی ہوگی. میں چونکہ لنگوسٹک کا اتنا بڑا طالب علم نہیں ہوں, لیکن آپ سرائکی بولتے ہیں. ہاں, تو میں بلیو کرتا ہوں کہ سرائکی ایک باقاعدہ زبان ہے جو پہلے سے تھی, آج کی نہیں ہے. اچھا, یہ پہلے سے ہے, بہت قدیم زبانوں میں آتی ہے, بولی جاتی ہے. اچھا, اور سرائکی کے بے شمار الفاظ اردو نے ایبزارب کیے ہیں. اچھا, پنجابی تو بعد میں. اردو نے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ سرائکی سے لیے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اردو پلی ہے نا, علاقائی زبانوں میں پلی ہے. نہیں, اردو علاقائی زبانوں سے رس لے کر, رس پی کر جوان ہوئی ہے. علاقائی زبان یا قومی زبانیں جن کو جو بھی آپ ان کو نام دیں, جو انڈیا کی جتنی زبانیں ہیں ان سب سے طاقت لے کے اردو زبان پلی. اردو زبان نے تو برٹش راج میں طاقت نہیں لی زیادہ. برٹش راج میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ فارسی کو ایلیمنیٹ کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فارسی کورٹ کی زبان تھی. تو وہ کلونیلزم آتا ہے تو پہلی روایت ختم کرتا ہے. ایک تو یہی بات ہے کہ جو کلچر تھا, مغل کلچر تھا, اس کو ختم کرنا تھا. انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا. اس کی قائم کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس میں ایسی زبان جو آسان ہو, جو گورا سیکھ سکے, اور اس نے تو حکومت کرنی تھی, تو وہ اسٹیبلش کی اور اس میں وہ لکھی جانے لگی سرکاری طور پر. اور آپ تاریخ میں نے پڑھی ہے, اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور کیوں قائم کیا گیا. کیوں قائم کیا گیا؟ جی, وہ آپ وہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں. بالکل, انگریز نے اس مقصد کے لیے قائم کیا تھا. اس وقت کوئی یونیورسٹی نہیں تھی ادھر, کلکتہ سے اس کو ایفیلیٹ کرایا. بالکل صحیح, کہ اس کو اپنے دفتر کے لیے سیکشن افسر, سپرنٹینڈنٹ اور عملہ چاہیے تھا جو انگریزی کی شدت رکھتا. آج تک ہمارا تعلیمی نظام وہی سیکشن افسر اور کلرک بھی پیدا کر رہا ہے. یہ ابھی کہنا میں پوری طرح سے شاید نہ کہہ سکوں, لیکن یہ ضرور ہوا کہ گورنمنٹ کالج نے بڑی جلدی اپنا کلچر آپ ڈیولپ کیا. بدلا رول, اس میں انٹلیکچوئل آئے, پھر ڈرامے کے لوگ آئے, پھر آپ کے سامنے پھر تاریخ, وہ اتنی بڑی تاریخ اس نے بنائی, لیکن انگریز نے اس نیت سے بنایا. اچھا, جو برٹش راج جب یہاں آیا تو سکھوں کی حکومت تھی, تو رنجیت سنگھ کے دربار کی زبان بھی فارسی تھی نا, آفیشیل لینگویج. ہاں, آفیشیل فارسی تھی. تو پنجاب کو ڈی ایجوکیٹ نہیں کیا انگریز راج نے آ کے, پنجاب کو خصوصاً؟ نہیں,
جب سارا یہاں کا نظام تعلیم بدلا. ہاں لیکن اب یہ ہے کہ نظام تعلیم تو بدلا جاتا ہے, ظاہر ہے اب وہ مدرسے تو نہیں رہنے تھے, لیکن اس تعلیمی نظام نے کلونیل جو ان سے وین گارڈ پیدا کیے سارے یہاں. لیکن اس میں تھوڑا اور ہم نے 47 کے بعد اس میں کوئی ریفارم نہیں لائے. ریفارم یہ ذرا 2-3 چیزیں ہیں, ذرا اس کو یہ ہیں ایکسپلین کریں. ٹرکی باتیں ہیں, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس جگہ اس نے کالج کھول دیے. اس کے بعد ان کالجوں کا جو کلچر بنا وہ انڈیجنس ہے, وہ یہیں کا ہے, اسی میں شاعر پیدا ہوئے, اسی وہ میں کلچر اصل میں اتنا رچ تھا کہ وہ ڈومینیٹ ڈومینیٹ کریڈٹ ان کو نہیں جاتا برٹش راج, ان کریڈٹ انڈیجنس کلچرز کو جاتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر گئے. پلس اویئرنیس اور جو تحریکیں چلیں, پنجاب کی سماجی تحریکیں, پنجاب میں تو بڑی قدیم تحریکیں چلی. یہی عرض کر رہا ہوں, غدر پارٹی یہاں پہ بنی, سکھوں نے بنائی, پھر پروگریسو موومنٹ چلی, اس کے بعد اتنی بڑی چلی, تو اس کے اثرات ہوئے نا. تو انہوں نے تو کالج بنا دیے, انہوں نے اچھا کام کیا کہ کالج بنائے, اپ گریڈ کیا, اور یہاں تعلیم لوگوں نے اس کا کردار بدل دیا. آگے آ کے لوگ جب آئے تو انہوں نے اپنے علم کو, اپنی جو بھی پیچھے سے لے کے آ رہے تھے ٹریڈیشنز کو, اس میں مضبوط کیا. تو وہ ان کالجوں کا رول تو ہے اس ملک کو برائٹ کرنے میں. اچھا, آپ نے تحریکوں کا ذکر کیا, تو انجمن ترقی پسند مصنفین کا ایک بڑا رول ہے سیاست میں اور لٹریچر میں. کیا اس کا بھی رول تھا اس ساری بڑی موومنٹوں کو متاثر کرنے؟ بہت زیادہ رول رہا ہے اس کا, کیونکہ یہ موومنٹ ادیبوں کی طرف سے آئی تھی. سجاد ظہیر اور جو لوگ گئے تھے, انہوں نے ایک مینیفیسٹو دیا جس کا پہلا جلسہ انہوں نے پریم چند سے کروائی صدارت اس کی. پریم چند اس وقت بہت بزرگ تھے, چونکہ وہ طبقاتی فرق کے خلاف اور مساوات کے لیے مسلسل افسانے لکھ رہے تھے, اس لیے وہ بھی انہی نظریات کے تھے. تو انہوں نے ویلکم کیا, وہ آئے, انہوں نے اس کی صدارت کی, کیونکہ وہ کسانوں اور اس سماج پہ جو ظلم ہو رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر وہ لکھ رہے تھے, کیونکہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے, اسکول ٹیچر تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ مذہب بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. انہوں نے ہندو مذہب کے خلاف اتنے افسانے لکھے ہیں پریم چند نے, کہ جس میں برہمن سماج کو ایکسپوز کیا ہے, پنڈت سماج کو ایکسپوز کیا ہے, جس نے ٹھاکر کو ایکسپوز کیا ہے. بہت خوبصورت افسانہ ہے ٹھاکر کا کنواں, جس میں وہ کسی کو پانی نہیں پینے دیتے, جو ذات پات کو ایکسپوز. تو پریم چند سے بڑا تو ظاہر ہے کوئی اویلیبل حوالہ نہیں تھا, سو اس کو لائے. اب اس کے بعد وہ موومنٹ جو چلتی ہے اس میں حضرت موہانی شامل ہو گئے, بالکل شامل تھے. اب جب یہ ہوئی تو پھر اس نے, وہ صرف ایک سطح پہ نہیں تھی, کیا ڈائمنشنز, وہ اس کی ڈائمنشن میں ادب شاعری ایک طرف تھا, پھر نیچے کلچر بھی تھا, اچھا, دوسرے فنون بھی تھے, اچھا, تیسرا پولیٹیکل ورکر کی رہنمائی اور تربیت بھی تھی. اچھا, یس, ان کے جتنے آرٹیکلز, تھبتے حسن کے جتنا کام ہے یا باقی لوگ, اس میں باقاعدہ ایجوکیٹ کرنے کا کام ہے. وہ محض افسانہ نگاری نہیں ہے, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کام تھا. اب اس کے اثرات آپ کے کالجوں پہ پڑے. آپ کے جو جتنے اچھے کالجز ہیں وہ سارے ترقی پسند موومنٹ کے اثرات کے ساتھ تھے. انہوں نے شاعر پیدا کیے, انہوں نے ڈرامہ نگار پیدا کیے, انہوں نے ایکٹر پیدا کیے, سارے ترقی پسند, اور لیڈرز پیدا کیے. تو یہ اس گورنمنٹ کالج نے, گورنمنٹ کالج نے, سول لائن نے. تو یہ جو ایک طبقہ ہے ادیبوں کا, وہ سیاست کو ادب سے علیحدہ کرتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, سیاست آپ کی زندگی ہے بھائی, آپ کی ساری سوچ ہے. بغیر سوچ کے, بغیر مائنڈ سیٹ کے, بغیر رویے کے کوئی ادیب لکھ ہی نہیں سکتا. ہر ادیب کا بنیادی فلسفہ ہوتا ہے, ایک نصب العین ہوتا ہے, جس کے حوالے سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے وہ اپنے علم کو یا اپنے تجربے کو ایک ایکسپریشن دے رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر اس کا حوالہ ہی سوچ کا حوالہ ہے, اور اگر اس کی اپنی سوچ یا رائے نہیں ہے وہ رائٹر بن ہی نہیں سکتا. یہ طے شدہ بات. اچھا شاہ جی, 60s کا زمانہ دنیا میں انقلابات کا زمانہ ہے. فرانس میں اسٹوڈنٹس نے ریولوشن کیا, پورے یورپ میں آیا, امریکہ میں سول لبرٹیز کی موومنٹ آئی. آج جو مورخ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو 66-7 میں پیپلز پارٹی اور یہاں کے ترقی پسندوں نے تحریک چلائی, وہ ان سے زیادہ ماڈرن ریڈیکل تھی. کیا اس تحریک کی وجہ وہ ترقی پسند مصنفین کا لٹریچر اور وہ تھاٹس تھی؟ بہت ہی بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے,
آپ کو بھی یاد ہوگا جب چین سے لٹریچر آنا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رشیا کا لٹریچر آتا ہے ہمارے پاس, ان کے ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں اردو باقاعدہ, ٹرانسلیشن باقاعدہ روس میں باقاعدہ ادارہ تھا اشاعت گھر, بیجنگ میں بھی جی تھا, بیجنگ میں بھی تھا. وہ جب لٹریچر آیا اور جو اس میں فرق جو کمال کی بات تھی, وہ پینٹس میں بکتا, سستا تھا, انتہائی سستا, اویلیبل تھا اویلیبل آدمی کو. اچھا, جب وہ اویلیبل تھا تو ہمارے کالجز میں, ہمارے اسکولوں میں جو ہمارے رہنما تھے انہوں نے ہمیں وہ فری میں دینا شروع کیا, اور ہم نے پڑھا, ہم لوگ گروم ہوئے, اور لوگ, بہت بڑی دنیا, ہزاروں لوگ اس سے فیض یاب ہوئے. اس کے نتیجے میں ایک, چاہے کوئی سڑک کا آدمی تھا, چاہے کوئی سیاسی کارکن تھا, وہ بھی اویئرنیس اس کو تھی, اس کو پتا تھا کہ چین میں انقلاب کی سٹرگل کیا تھی, روس میں انقلاب کی سٹرگل کیا تھی, فرانس میں کیا تھی, اور اس کے حوالے سے جو لٹریچر پروڈیوس ہوا, خاص طور پر فرانس کا اور روس کا اور کچھ چین کا بھی, تو اس لٹریچر عالمی ادب آیا جو دنیا تجربے کر رہی تھی, اس کے ٹرانسلیشنز آئے. اب ان ٹرانسلیشنز نے یہاں دنیا ہی بدل گئی, یہاں کے انٹلیکچوئلز کو بھی متاثر کیا, جیسے سبط حسن ہے, سب. لیکن نہیں, سبط حسن تو بنیادی ہے نا. اس کے بعد 70s میں اس کے اثرات نمایاں ہوئے. اچھا, 70s میں ماڈرن لٹریچر آیا, ماڈرن سینسیبلٹی آئی, ماڈرن کرافٹ آیا, ماڈرن اس کی ایکسپریشن کے حوالے آئے, یہ 70s میں آئے. اور یہ سب اسی لٹریچر کا فیض ہے جس کے تحت آپ ذکر کر رہے تھے, ناظم حکمت کا, پیبلو نیرودا کا, یہ فرانس فینن کا, کافکا کا. کافکا اگرچہ اس روایت کا نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات تو ہیں ایلینیشن کے حوالے سے. تو یہ جو سارا ریولوشن پاکستان میں آیا, انڈیا میں بھی ہم سب ایک ساتھ ہی متاثر ہو رہے تھے, تو ہمارے ادیب کو ایک جگہ کھڑے ہونے کا پلیٹ فارم ملا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, اپریسڈ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ کلچر اسی وقت آیا تھا, تو اس لٹریچر نے دنیا بدل دی. اس کے آج اثرات کچھ نظر آ رہے ہیں کیا؟ کوئی ایسی ریوائول ہو سکتی ہے ایسے لٹریچر کی؟ مجھے نظر نہیں کچھ آ رہا. ایسے دیے جل رہے ہیں وجہ بتا, یا جلائے جا سکتے ہیں؟ انڈیویجولی دیے جلانے کا زمانہ نہیں رہا. یہ تو ایک کلیکٹیو انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے ساتھ کوئی ایک تحریک بنے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ جس میں صرف مڈل کلاس شامل نہ ہو, اس میں ساری کلاس کے لوگ اور اس میں آئیں, تو وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی وقت ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات آتی ہے نا کہ آپ باہر کی دنیا سے جس طرح متاثر ہو رہے ہیں, تو اس میں لٹریچر کا حوالہ اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارا انٹلیکچوئل جو ہے انگریزی پڑھتا ہے, انگریزی میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور متاثر کرتا ہے انگریزی سے. انگریزی سے متاثر تو کرتا ہے, لیکن ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے نوجوان, انہوں نے جو ناول لکھے وہ بکر پرائز میں آئے ہیں. لیکن وہ جو ناولز ہیں ان پر کرٹیسزم ایک بڑا ہے کہ انہوں نے ایشو بیچے ہیں جو اگینسٹ اسلام جاتا ہے, جو اگینسٹ اورینٹل تھاٹس جاتا ہے. فرق بات سن, یہ الزام پھر انڈیا کے تمام انعام یافتگان پہ آتا ہے, انہوں نے بھی ایشو بیچے ہیں. دیکھ لیجئے, ارون دتی رائے نے بھی ایشو ہی بیچے ہیں نا. یہ ایشو بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس ایشو کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کرافٹ کیا پیدا کیا, آپ نے آرٹ کیا پیدا کیا, آپ نے اس میں کتنی بڑی ڈیپتھ پیدا کی. یہ امپورٹنٹ ہے نا. ایشو کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایشو تو آپ نے بیچنا ہی بیچنا ہے, غربت کو بیچیں یا آپ کسی ٹرینڈ کو بیچیں, جو بھی ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ اس کے حوالے سے کتنے گرومڈ ہیں, کتنے سینسٹائز ہیں, کتنے کرافٹ میں ہیں, کتنا آپ اس کے سارے رچاؤ کو بنا سکتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو اب جو بھی ناولٹ آئے ہیں یا ناول آئے ہیں ہمارے لوگوں کے, تو ان میں سے میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ سب اعلیٰ درجے کے ہیں, لیکن کچھ کے اندر یہ نظر آیا ہے کہ انہوں نے ایشو کی انسائٹ دینے کی, کیونکہ گورا ایسے متاثر نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو. لیکن جب محمود درویش سویڈن میں بیٹھتا ہے, جلاوطنی کرتا ہے, وہ ایشو بیچتا ہے کسی اور طرح, اس لیے وہ محمود درویش بنتا ہے. اس میں اور ان میں فرق تو ہے. دیکھو, محمود درویش تھا شاعر. اچھا, شاعر تو اپنی فیلنگز کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتا, اور اپنی پوری آئیڈیالوجی کے بغیر تو آ نہیں سکتا. پلس وہ ایک سٹینڈ لے کے آیا تھا. محمود درویش کا ایک واضح سٹینڈ تھا کہ بھئی میں ان طاقتوں کے خلاف ہوں, اور ایک بڑا انٹلیکچوئل تو سٹینڈ رکھتا ہے, جیسے یہی میں عرض کر رہا ہوں. سو میں اس کو نہیں کہتا
کہ اس نے ایشو تو سب کے لیے یکساں ہے. میں بھی اگر لکھ رہا ہوں اس وقت تو میرے سامنے جو ایشوز آپ کا ایشو فیوڈلزم ہوتا ہے موسٹلی, جو بھی ہے وہ ہے, یا مزدور کا کوئی حوالہ ہے, مزدور کے حقوق ہیں, جو بھی ہیں, تو وہ اس کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو یہ بری بات نہیں ہے ایشو بیچنا. جتنے بھی بنگلہ دیش کے رائٹرز ہیں یا انڈیا کے رائٹرز ہیں جو انگریزی میں لکھتے ہیں اور پرومیننٹ ہوئے ہیں, سب ایشو بیسڈ ہیں. گجرات کے حملوں پہ ہوں, سکھوں کے رائٹس پہ ہوں, یا ان کی فلمیں تک سارے ایشو بیسڈ ہیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی ہینڈلنگ کیسے کی. اہم بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے. اب مثال کے طور 47 کے فسادات ہیں, سب نے لکھا, سب نے اس ایشو کو شیئر کیا, تو ہم الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے اس لیکن ہم نے 70 کے المیے پر نہیں لکھا. کچھ لکھا گیا, سکوت ڈھاکہ پہ بہت کم لکھا. کیوں خاموشی ہے ادیبوں شاعروں میں؟ اس کی میں ایک وجہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادیب کا ایکسپوجر ہی نہیں تھا بنگلہ دیش, اچھا, مشرقی پاکستان, یہاں تھے سب. اب آغاز کرنا اور چاہیے. اس کا نہیں, ان کا تجربہ بنا نہیں. اچھا. دیکھو کوئی واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, آپ پہ بیت رہا ہے, تو وہ بات اور ہے. اگر آپ تجزیوں سے کوئی ناولٹ لکھنا چاہیں تو وہ بات اور ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میں بھی اس نئی نسل میں تھا جب 71 کا حادثہ ہو رہا تھا, تو راشد نے اس پہ لکھا, انتظار حسین نے لکھا, شہر افسوس خالد فتح محمد نے لکھا, لوگوں نے لکھا. میں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لکھا گیا. اسد محمد خان نے لکھا, لکھا گیا, شاعری میں بھی لکھا گیا. لیکن میں نے جو محسوس کیا وہ یہ کہ وہ ہمیں اپنے قریب کا تجربہ نہیں لگتا تھا. ایک تو میری نسل اس وقت ویسے ہی چھوٹی تھی, تو ہم اس کو اس طرح سے فیل نہیں کیا. تو یا یہاں کے ادیب کو زیادہ موقع نہیں ملا کہ وہ ان کے دکھوں کو, ان کے مسائل کو رجسٹر کرتے یا شیئر کرتے, وہ موقع ہی نہیں ملا. تو ہم نے تو 2 کمپارٹمنٹس بنا کے تو بٹھا دیے. ایک کوشش کی تھی ایوب خان نے کہ مصنوعی کوشش تھی وہ کہ ادھر کے شاعروں کو ادھر لایا جائے, ادھر کے شاعروں کو. یہ مصنوعی کوشش ہے یا ایک انٹریکشن تو ہوتا ہے؟ ایک کوشش تھی, لیکن وقت گزر چکا. یہ کام 47 میں ہونا چاہیے. اچھا, جو کچھ افغانستان میں ہوا 80s سے, جو آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا ہے سامراج, اس پر بھی بہت کم لکھا گیا. دیکھیے جی, افغانستان بھی میرا مسئلہ نہیں بنتا ہے نا. اچھا, ایک عالمی مسئلہ ہے نا. نہیں, ہمارا مسئلہ تو ہے اس کا. ہمارا مسئلہ اب بنا ہے نا جب ہمارے گھر میں آگ لگی ہے نا, تو ہمارا مسئلہ ہے اب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن ایک افغانستان میں جو ریولوشنز آئے, جو لیڈرز آئے, انہوں نے اپنے اپنے وار لارڈز بنائے, وہ تو ایک ہسٹری ہے. اب اس میں میری انوالومنٹ جذباتی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر میں اس مسئلے پہ لکھوں گا تو وہ اوپر سے ہوگا, میرا وہ تجربہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ رائٹ ہے ادیب کا کہ ایک چیز, ایک ایونٹ اس کا تجربہ نہیں بنا تو وہ اس سے ایک طرف رہے. یہ ہے اس کا رائٹ. اب یہ ضرور ہے کہ جو عالمی تحریکیں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے عالمی واقعات ہوتے ہیں, وہ بھی پوری انسانی ورثہ ہوتے ہیں. وہ بھی ہماری ہی چیز ہوتے ہیں, ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں. جیسے دوسری جنگ عظیم تھی, جیسے دوسرے ریولوشن تھے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے بھی ایک بڑا انٹلیکچوئل چاہیے. جو ایک پاکستان جنم دے سکتا ہے ایک بڑے انٹلیکچوئل کو؟ اب مشکل ہے, فی الحال مشکل ہے. لیکن جو حالات ہیں وہ تو بڑے انٹلیکچوئل کو جنم دینے کا تقاضا کر رہے ہیں نا. لیکن جو آپ کے پڑھے لکھے طبقہ جو ہے, جہاں سے جن یونیورسٹی سے آ رہا ہے, انٹلیکٹ نہیں ہے. اس میں انٹلیکٹ تو ہے, لیکن اس کی ڈائریکشن اور وہ پیسہ کمانے کا علم, وہ کیپٹلزم جڑا ہوا. اچھا, آپ شاعر ہیں, کچھ مناسب سمجھیں؟ نہیں, اس وقت تو ماحول نہیں ہے. پھر کسی وقت بیٹھیں گے تو, اور میں تیار بھی شاید. میں لکھتا ہوں نظم یاد نہیں رہتی مجھے. ٹھیک ہے, میرا حافظہ ٹھیک نہیں, مجھے کوئی شعر بھی یاد نہیں. تو اسی لیے وہ پھر کسی وقت. شاہ جی, بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ. بڑی مہربانی, اور آپ نے بڑی کھل کے باتیں کی. آپ نے موقع دیا کہ میں جن چیزوں پہ کرتے رہتے ہیں ہم, جن چیزوں شاید میں پوری طرح اظہار نہ کر سکا ہوں, لیکن میری کوشش ہے یہی تھی کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں. بڑی بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے اصغر ندیم سید. آپ نے ان کی پاکستان کی سیاست, ادب, تاریخ, کلچر اور تعلیم پر گفتگو سنی. شکریہ اور خدا حافظ.